الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين میرے معبود مجھے اپنا بنائے رکھنا میرے معبود مجھے اپنا بنائے رکھنا
اپنے آگے ہی میرے سر کو جھکائے رکھنا، خواب غفلت میں نہ سو جاؤں میں بھلا کر تجھ کو، خواب غفلت میں نہ سو جاؤں میں تجھے بھلا کر، اپنے محبوب کے صدقے میں مجھے جگائی رکھنا۔ شروع کرتا ہوں میں تیرے نام سے، تو واقف ہے، تو واقف ہے ہر انجام سے، لائق حمد تیری ذات کہ تو محبود ہے، تو لائق تیری ذات کہ تو محبود ہے، لائق سجدہ تیری ذات کہ تو مسجود ہے۔ صبح کو باغ شبنم میں، صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہے اس لیے کہ پناہ پڑتا ہے، کہ پناہ کرنا پڑتا ہے ذکر خدا کا وضو ہو کر۔ تمام اہل اسلام حمد و ثنا کے بعد حضور امام الانبیاء علیہ السلام کی سچی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد ہے۔ سب تو پہلے آج دا بابرکت دن انعامات دی تقسیم دا دن ہے، یعنی جڑی اسا مزدوری کیتی ہے، جس امتحان دے وچوں اسا گزرے ہے، اور جو اسا محنت اور مشقت کیتی ہے، وہ نماز دی شکل دے اندر یا وہ قیام دی شکل دے اندر، سجود دی شکل دے اندر، رکوع دی شکل دے اندر، تسبیحات ذکر اذکار دی شکل دے اندر، یا صدقہ و خیرات دی شکل دے اندر، یا اور روزے دی شکل دے اندر، جتنی بھی رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اساں بندگی عبادت کیتی ہے، آج اس دا انعام یعنی مزدوری ملن دا دن ہے۔ تو اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ میں محمد دی ذات دے ہوتے ایک مرتبہ درود و سلام عرض کرے گا، ایک مرتبہ میں محمد دے ہوتے درود و سلام بھیجے گا، اللہ ان دے ہوتے 10 مرتبہ اپنے رحمت اور اپنا درود بھیجے گا۔ جڑا بندہ ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے ہوتے ایک مرتبہ درود بھیجے گا، سلام عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دے ہوتے 10 مرتبہ درود شریف بھیجے گا۔ اور اتنے تک نہیں، میرے حبیب فرمانن کہ اس ایک مرتبہ درود پڑھن دنال اللہ تعالیٰ انہوں 10 درجے عطا فرما دینا ہے، 10 اس دے گناہ معاف فرما دینا ہے۔ تو یہ واسطے سارے دوست احباب محبت دنال اپنے محبوب علیہ السلام دی سچی اور سچی بارگاہ دے اندر پھر ایک مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرو چا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ دا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ جس مالک نے سانو روزے رکھن دی توفیق بخشی ہے، اس مالک دا کروڑا مرتبہ شکر ہے، اس دی حمد اور تعریف ہے کہ جس رب ذوالجلال نے سانو روزہ رکھن دی توفیق بخشی ہے، پھر رات نو نماز تراویح اور قرآن پاک دی تلاوت کرن اور سنن دی سعادت بخشی ہے۔ آج ہر آدمی خوش ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ جناب جس قوم دے نال تعلق رکھتا ہے، وہ کلمہ پڑھن والا ہر خوش نصیب اج اون دے چہرے دے اوتے مسکراہٹ ہے، اج اس دے چہرے دے اوتے خوشی دے آثار ہیں، اور اج اس دے دل دے اندر بہت بڑی خوشی ہے۔ اور اس خوشی کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں، قرآن پاک دی سال گرا ہوئی ہے، تسا اسا اپنے بچے دی سال گرا کر دے ہیں، اور اس سال گرا دے ہوتے اسا جناب پہلے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا کر دے ہیں، پھر رب ذوالجلال دے پیارے حبیب دے ہوتے درود و سلام عرض کر دے ہیں، اور اس درود و سلام عرض کرن تو بعد اسی اپنے بچے دے ہوتے وہ خوشی دا اظہار کر دے ہیں، پھر خوشی تو بعد اسی جتنے حاضرین جتنے اس جناب من اس خوشی دے اندر شامل ہون والے ہوندن انہاں نو اسی اپنے اوسط دے مطابق طاقت دے مطابق اسی تبرکات دے دے ہیں اور خیرات تقسیم کر دے ہیں، صدقہ و خیرات کر دے ہیں۔ آج قرآن پاک دی ہوئی ہے سال گرا مکمل، جس مہینے دے اندر قرآن اتریا، جس رات دے اندر قرآن اتریا، اللہ نے اس مہینے نو بھی قرآن دی برکت نال عظیم بنا دیتا ہے، شانہ والا بنا دیتا ہے، اور پھر جس امت دے اوتے اتریا ہے اس امت نو بھی شانہ والا بنا دیتا ہے، پھر جس دل دے اندر اتریا ہے اس دل نو بھی شانہ والا بنا دیتا ہے۔ ای واسطے مسلمانوں، اسا تسا اپنی استطاعت طاقت دے مطابق اپنی سالگرہ دے اوتے خرچ کر دے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس قرآن پاک دی سالگرہ دے اوتے ایک ایسا دن مقرر کر دیتا ہے، فرمایا مسلمانوں آج او دن ہے جڑا میرے پاک کلام الہی دی سالگرہ ختم ہوئی ہے، میں رب ذوالجلال آج اس دے اوتے اپنے طرفوں انعام دیونا چاہنا ہوں۔ جنہاں نو اس قرآن مجید فرقان حمید دی آمد دے اوتے خوشی ہوئی ہے، ذرا اونچی آواز میں فرحات سبحان اللہ، کیونکہ قرآن ایک ایسی ضمانت والی کتاب ہے، ایسی عزت والی کتاب ہے، جس قرآن نو جس نے سینے نال لایا ہے، قرآن کہنے میں بھی عزت والا ہاں، تینوں بھی عزت والا بنا دے گا۔ یہ واسطے مسلمانوں، اللہ رب العالمین اس عید دے اوتے کیا تقسیم فرمائندہ ہے؟ کیونکہ عید خوشی دا دن ہے، عید عود کو نکلا ہے، علماء فرمائیں عود دا معنی ہے خوشی، بار بار لوٹ کر آونا، بار بار او دن آونا، بار بار او خوشی دے لمحات آونا۔ تو فرمایا کہ اے قرآن کو بھی ثابت ہے، رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواریہ نے حضرت عیسیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ آسمان تو سارے ہوتے دسترخوان نازل ہوئے، کھانا نازل ہوئے، تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا تو انہوں اپنے رب دی ذات ہوتے یقین نہیں؟ انہوں نے آکھا یقین ہے، پر جدو دسترخوان اتر ویسی پھر کامل یقین بن ویسی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اپنے رب دی بارگاہ دی اندر، پروردگار دی بارگاہ دی اندر ہاتھ اٹھائے، عرض کی دی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے اپنے رب تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی پروردگار جناب آسمان تو سارے واسطے کھانا نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، تاکہ سارے عید الاولنا و آخرنا، سارے اول والے واسطے بھی، اگلے واسطے بھی تے پچھلے واسطے بھی سارا عید دا دن ہوئے، سارے واسطے ایک نشانی اتار، تاکہ جناب ہر او دن اسی منائیے، ہر قوم، ہر جناب مذہب والا ہر اپنے مذہب کے مطابق عید منانا ہے، پر جناب مسلمانوں ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر مذہب والا اپنے دور کے مطابق، اپنے جناب مذہب کے مطابق، کوئی جناب عید دا دن منا رہی ہے تو شراب نوشیاں کر رہا ہے، کوئی عید دا دن منا رہی ہے تو جناب کھیل دے اندر مشغول ہے، کوئی عید منا رہی ہے تو جناب کسی چیز دے اندر مشغول ہے، دنیا دے اندر مشغول ہے، پر رب ذوالجلال دے منن والے مسلمانوں امت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے عید دا دن بھی عطا فرمایا، نال عبادت دا حکم ملا، ارشاد فرمایا مسلمانہ دی عید یا ہے، فرمایا کسی دی عید شراب پیون دے اندر، کسی دی عید جناب کھیل تماشیاں دے اندر، کسی دی عید جناب کسی دوسرے دنیاوی کاروبار دے اندر، پر مسلمانہ دی عید وہ ہے جس دن جناب من اپنے رب دی بارگاہ دے اندر آ کے اللہ دے نام نو بلند کر دے لے، کہ اللہ دی تسبیحاں بلند کر دے رہے، اللہ دے ذکر نو بلند کر دے رہے۔ مسلمانوں ہی واسطے جناب حضور امام الانبیاء علیہ السلام جس وقت ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ دے اندر تشریف لے کے آئے، یہودی جناب اپنے عید منانے ہیں، اپنے دن منانے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انصار کو، فرمایا انصار کیا ہے، انصار نے دسا کہ جناب سارے عید دے دن ہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو اس تو افضل دن عطا فرما دیتے ہیں، فرمایا وہ افضل دن کہنے نے، فرمایا ایک عید الفطر دا دن، ایک عید الاضحیٰ دا دن، فرمایا اس نو جناب اس دن دے اندر جڑا آدمی غسل کرے گا، جڑا آدمی اپنی جناب طاقت دے مطابق اچھا لباس پاوے گا، میں محمد نے سنت نو ادا کرے گا، پھر عید نماز والے پاس عیدگاہ کی طرف چلے گا، اللہ رب العالمین ادھر اتنا کرم نوازی فرمائے گا، فرمایا اللہ جل شانہ ادھر سارے گناہ مٹا دے گا، اور پھر میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ریشمی لباس مرد واسطے حرام ہے، مرد واسطے سونا پاونا حرام ہے، چاہے وہ کوئی زنجیری بنا لے، چاہے کوئی انگوٹھی ہوئے، وہ کسی گھڑی دی شکل دے اندر ہوئے، فرمایا مرد واسطے حرام ہے، اور جائے آدمی ریشمی لباس پاتا اور جناب من کوئی سونے دی گھڑی وغیرہ یا زنجیری وغیرہ یا جناب انگوٹھی وغیرہ، تو فرمایا اے حرام کم کرن والا اس دن بھی اللہ دے انعام تو محروم رہنا ہے۔ اے واسطے مسلمانوں حضور امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے رہیں کہ جس دن جناب من رات آندی رات یہ جناب شوال المکرم دی پہلی رات عید الفطر والی رات، فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتیاں دے سامنے اپنی تجلی فرمانا ہے، کیا کرنا ہے؟ تجلی، اس تجلی واسطے جیڑی تجلی واسطے موسیٰ کلیم اللہ تڑپ دے پین، موسیٰ کلیم اللہ دے مولا اپنے تجلی دکھاوے، اپنا دیدار کراوے، ہاں رب نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانی من المسلمین۔
جس تجلی واسطے جناب من موسیٰ پہ تڑپ دے نے، جس تجلی واسطے جناب نوح پہ تڑپ دے نے، جس تجلی واسطے جناب من زکریا پہ تڑپ دے نے، جس تجلی واسطے جناب من زکریا جو دو ٹکڑے ہو گئے نے، جس تجلی واسطے ابراہیم علیہ السلام چخے دے اندر پہ جانے نے، جس تجلی واسطے جناب من اسماعیل ذبیح اللہ اپنی گردن جھکا رہے نے، یہ تجلی تو ہے نا۔ جس تجلی واسطے جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دی گردن دوتے چھری چلا رہے نہیں۔ مسلمانوں، اللہ رب العالمین اس شوال المکرم عید الفطر والی رات دے اندر فرشتیاں نے سامنے اپنی تجلی فرمائنا ہے، اور فرشتیاں نے حکم فرمائنا ہے، فرشتیوں جڑا بندہ مزدوری کرے اور مزدوری کرن تو بعد انہوں بدلہ کیا دینا چاہیے ہے۔ فرشتے عرض کر دے رہے الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین، اس بندے نو پورا پورا اجر دینا چاہیے ہے، پوری پوری مزدوری دینا چاہیے ہے۔ تو رب ذوالجلال فرمائیں میرے بندے میرے فرشتوں گواہ بن ونجو، امت مصطفیٰ دے جتنے لوگوں نے ماہ رمضان دے روزے رکھے نے پھر رات دا قیام کیتا ہے، فرمایا کہ میں انہاں ساریاں نو بخش دیتا ہے۔ ایوہ سے میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا عید ہے بھی ہوں دی، کیونکہ بہت بڑا امتحان ہے روزے، امتحان ہے۔ ابراہیم دے اتے امتحان آیا کامیاب تھی گئے، اسماعیل دے اتے امتحان آیا کامیاب ہو گئے، زکریا تے امتحان آیا کامیاب تھی گئے، موسیٰ تے امتحان آیا کامیاب ہو گئے، جناب من اللہ نے آدم دے اتے امتحان ڈالا، امتحان کامیاب ہو گئے۔ مسلمانوں جتنے پیغمبر آئے نے، وہ یونس آیا یا یوسف آیا ہے، یعقوب آیا یا جناب اسحاق آیا ہے، سب دے سب جناب امتحان کے اندر کامیاب تھے نے۔ اللہ نے فرمایا کذالک نجزی المحسنین، فرمایا میرے محسنین، اے میرے دوستن، اے میرے جناب من دوستن، میرے محبوب بندے ہیں، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا۔ ایوہ سے یہ بہت بڑا عظیم دن ہے، بڑا عظمت والا دن ہے۔ آج جتنے روزے دار ہیں وہ اللہ نے اس امتحان دوتے کامیاب تھی گئے نہیں، انہوں نے اپنے رب نو راضی کرنے کی کوشش کی دی ہے۔ رب فرمائے ہے فرشتے گواہ تھی ونجو امت مصطفیٰ دے جتنے روزے دار ہیں میں انہاں سارے دی بخشش دا اعلان پیا کردا۔ آج بھی ٹائم مسلمانوں ارادہ کر لو، اسم جتنے بھی جناب روزیاں نو غفلت دے اندر قضا کیتا ہے انہاں روزیاں دی قضا دا ارادہ کر لو کہ اللہ صاحب روزے مکمل کرسوں، جن کی دن جنہیں سارے کو رہ گئے نے اسی انہاں نو پورا کرسوں۔ میرے حبیب علیہ السلام فرمانے کہ جس دن جناب من قیامت دن ہونا نا تو حضور فرمانے نا دل مردہ ہو ونن، دل بعض لوگوں کا دل مردہ ہو ونن، فرمایا جڑا انہاں 5 راتاں نو جاگا ہے، 5 راتاں نو جاگا ہے، جناب منو کیڑی راتاں؟ فرشتے اس رات میں جناب من میرے حبیب فرمائے نے فرشتے جس ویلے اللہ تعالیٰ حکم فرمائے کہ امت مصطفیٰ دے روزے داراں نو میں بخش دیتا ہے گواہ تھی ونجو، میں انہوں جنت عطا فرما دیتی ہے گواہ ہو جاؤ، میں انہوں جہنم تو نجات عطا کر دیتی ہے گواہ ہو جاؤ۔ فرشتے اس دن اس رات نو خوشیاں کر دے نے، کیونکہ تیرا میرا پیسہ تو جناب دوسرے جگہ تے خرچ ہوگا نا۔ آج او دن ہے کہ تسی اسی پیسہ اپنا حلال جگہ تے خرچ کروں۔ ایوہ سے حضور امام الانبیاء علیہ السلام جس ویلے عید دی طرف آنے ہیں، عیدگاہ دی طرف آپ جڑے رستے نالوں آنے ہیں اس رستہ دوبارہ اختیار نہ کر دیں بلکہ دوسرا رستہ اختیار کر دیں تاکہ رستے دے اندر کوئی ایسا مل جائے جنہوں میں محمد دی ضرورت ہو گئے، کوئی بچہ مل جائے، کوئی مسافر مل جائے، کوئی یتیم مل جائے، جو مسکین مل جائے، کوئی جناب من
غرض والا مل جائے میں محمد دی غرض نو پورا کر دیواں، میں اودی مدد کر دیواں۔ اے واسطے آپ رستہ جناب جس ویلے عیدگاہ دی طرف آنے ہیں، جب رستہ لے کے آنے ہیں، پھر جناب عید نماز پڑھا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا رستہ اختیار فرماتے ہیں۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرشتے اس رات نو خوشیاں منن، پھر کیا کر دیں؟ امت مصطفیٰ دی بخشش ہوے، فرشتے خوشی کرن، لیکن تو تے میں کیا کر دے ہیں اللہ والے ہو؟ فرشتے خوشی نہ جائے ساری اس بخشش دے ہوتے کہ اللہ نے امت مصطفیٰ دے لوگاں نو بخش دیتا ہے جنہاں نے روزے رکھن، اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے رہے۔ اللہ نے امتحان انہوں نے دیتا ہے کہ 30 دن دے روزے رکھن یا 29 دن دے روزے رکھن، ایک مہینہ پورا، اور سال دے اندر قرآن پاک دی لیلۃ القدر والی رات سال گرا ہے، اور اس امتحان دیتے رب ذوالجلال انہاں لوگاں واسطے انعام دا کہ اعلان کیتا ہے، فرمایا کہ میں انہوں نے بخش دیتا ہے۔ اور حضور فرماتے کہ جس دن دل الٹ ونجن، دل جناب من مردہ ہو ونجن، فرمایا جڑا انہاں 5 راتاں نو جاگدا ہے، شب بیداری کردا ہے، انہاں دے دل قیامت والے دن بھی زندہ ہو سکتے۔ اور راتاں کیڑیاں نے مسلمانوں؟ اے واسطے انہاں راتاں نو یاد رکھا کرو تاکہ جناب من اسی انہاں راتاں دے اندر اپنے رب نو منا سکیے، اپنے رب دی بارگاہ دے اندر ذکر اذکار کر سکیے۔ مسلمانوں راتاں کیڑیاں نے 8 ذوالحج دی رات ہے، 9 ذوالحج دی رات ہے، 10 ذوالحج دی رات ہے، اور جناب اس شوال المکرم عید الفطر والی رات ہے، اور دوسری تاریخ کی روایت کے اندر آنا ہے کہ جناب جڑی 5ویں رات ہے یا شب برات والی رات ہے یا شب لیلۃ القدر والی رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس ویلے عید دا دن آنا ہے، عید والا دن آنا ہے، اللہ صبح سورج طلوع تھیندا ہے، رب ذوالجلال اپنے فرشتیاں نو حکم فرماتا ہے اے میرے فرشتے اتر جاؤ زمین تے اتے، ہر شہر دے اندر چلے جاؤ، ہر شہر دے چوراہے تے کھڑے ہو جاؤ، ہر گلی دے اندر کھڑے ہو جاؤ، ہر جناب چوک دے اتے کھڑے ہو جاؤ، ہر گلی دے اندر کھڑے ہو جاؤ، ہر چوراہے تے کھڑے ہو جاؤ، ہر جناب بازار دے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا آواز ہے وہ آؤ رب دی طرف، آؤ رب دی طرف، اے اللہ دے بندے آؤ رب دی طرف۔ یہ تیرا میرا کمال نہیں ہے، رب دے طرفوں جنہوں پیغام ملدا ہے نا، وہی جلدی دنال دوڑ کے آنے اپنے رب والے پاسے۔ رب تعالی جناب من حکم فرماتا ہے فرشتے ہو جا کے اس مقام دے اتے کھڑے ہو کے، چوراہے تے کھڑے ہو کے، چوکاں دے اتے کھڑے ہو کے، گلیاں دے اندر کھڑے ہو کے، مسجد دے دروازے تے، عیدگاہ دے دروازے تے کھڑے ہو کے آواز دیونی ہے آؤ اللہ دے بندے اللہ دی طرف آ جاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ تانوں جناب انعام دیونا چاہتا ہے، تھوڑے بڑے تو بڑے گناہاں نو بخشنا چاہتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین تانوں انعام دیونا چاہتا ہے، تھوڑے بڑے تو بڑے گناہاں نو اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں جناب من حضور امام الانبیاء فرماتے نے فرشتے آوے نے آ کے جناب آوازاں دیندے نے، صرف جنت تو علاوہ، صرف انسانت تو علاوہ باقی اللہ دی ساری مخلوق انہاں فرشتیاں دی آواز بھی سن دی ہے۔ انہاں فرشتیاں دی آواز ساری مخلوق سن دی ہے، صرف جن اور انسان اس آواز تو معروم رہنے نہیں۔ فرمایا آواز دینے نہیں، پھر جس ویلے بندے آ جانے، بندے آ کے جناب اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو میں، پھر رب ذوالجلال فرمیندے فرشتے او بندے جڑے آج عیدگاہ دی طرف آئے نہیں، او بچے جڑے آج عیدگاہ دی طرف آئے نہیں، او مایا جڑی آج عیدگاہ دی طرف آئے نہیں، فرمایا جناب من انہوں نے آ کے میں رب دی حمد و ثنا کیتی ہے، میرے نام نو بلند کیتا ہے، ماہ رمضان نو مکمل کیتا ہے، اس جناب امتحان نو مکمل کیتا ہے، کامیاب تھی گئے نے۔ اے میرے فرشتے دساؤ انہاں دی مزدوری بدلہ کیا ہونا چاہیے ہے؟ فرشتے عرض کردے باری تعالی الہ العالمین انہاں دی ساری مزدوری انہاں دا اجر مکمل انہاں نو پورا پیرا دتا جائے، انہاں دا اجر
انہاں نو پورا پورا دتا جائے، پورا پورا ادا کیا جائے۔ مسلمانوں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتیوں انہاں نے مینوں خوش کرن واسطے، مینوں راضی کرن واسطے انہاں نے دن دا روزہ رکھیا ہے، انہاں نے رات دا قیام کیتا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں من قام رمضان و ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتے ہیں فرشتے گواہ تھی بنو، گواہ ہو جاؤ، انہوں نے میرے خوش کرنے واسطے دن دا روزہ رکھیا ہے، رات دا قیام کیتا ہے، میں رب ذوالجلال کو گواہ بنے گا، میں انہاں سارے نو بخش دیتا ہے۔ اور حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اتنا تک نہیں بلکہ کائنات دی حبیب فرماتے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تسا میرے کو ڈرتے رہو، کیا کرو یہ عمل پکا گے لو، یہ سبق ایک کو پکاؤ چاہ۔ دیکھو آج ایسا روٹی یا کھیتی باڑی یا دکانداری اسی انہوں اپنا کام سمجھیا نا، بے سارا کام ہے تے دکان دیتے اسی کیا کر دے ہیں لیٹ میں ہیں، دکانداری جو ایسا کوشش کر دے ہیں کہ سب تو پہلے ساری دکان کھلے، یعنی سارا کام ہے، ساری ڈپٹی ہے۔ اور اسی طرح کھیتی باڑی والا اپنے فصل نو اپنے ٹائم دوتے انہوں دیکھ بھال بھی کردا ہے، اور انہوں جناب من جا کے دیکھ بھال کر کے انہوں جڑی شاید ضرورت ہوگی انہوں پورا کردا ہے۔ تو فرمایا یہ ساری ڈپٹیاں ہیں جانوراں دی ڈپٹیاں ہیں، اور جانور انسان جا کے دیکھ بھال کردا ہے کہ میری ڈپٹی ہے، انہوں ٹائم دیتے چارہ پامنا ہے، انہوں ٹائم دیتے دودھ چومنا ہے۔ فرمایا اس چیز نو بھی اپنی ڈپٹی بنا لو کہ نماز 5 ٹائم دی ساری ڈپٹی ہے، اسی 5 ٹائم دی نماز نو مکمل کرنا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تسا میرے کو ڈرتے رہو، تمہاری لفظ شاہ تمہاری ختم میں رب ذوالجلال معاف فرماتا رہا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ حضور رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ میں تھانوں مجرماں دی صف دے وچوں کڈ کے نیک تے صالحین دی صف دے اندر شامل کھڑا کر دے سا۔ ایویں سے مسلمانوں اپنے اوتے ترس کرو، اپنے آپ نو انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اگر چاہتے ہو کہ سارا شمار صالحین دے اندر ہوئے، اگر چاہتے ہو کہ ساری جماعت صالحین دے اندر ہوئے، اسی قیامت والے دن اٹھو تے صالحین دی صف دے اندر کھڑے ہو، تے پھر اپنے آپ نو بدلنا پوسی، اپنے آپ نو بدلنا پوسی۔ کیا بدلنا پوسی؟ اللہ دی احکامات دی پابندی کرنی پوسی، اللہ دے حکم دی تعمیل کرنی پوسی۔ وہ روزے دی شکل وچ ہوے، وہ نماز دی شکل وچ ہوے، وہ صدقہ خیرات دی شکل وچ ہوے، وہ زکات دی شکل وچ ہوے، وہ فطرانے دی شکل وچ ہوے، ہر صورت دے اندر اپنے آپ کو بدلی کر کے اپنی ڈپٹی نو مضبوط کرنا پوسی۔ پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے قیامت والے دن میں محمد رب تانوں جناب مجرمہ دی صف جو کڈ کے تانوں نیک تے صالحین دی صف دے اندر کھڑا کر دے۔ ایویں سے حضور فرمانے جڑا دنیا دے اندر جن نال پیار کردا ہو سی، جن دن رات گیت گاندا ہو سی، اگر وہ جس حال دے اندر مرسی تو فرمایا قیامت نہار ایویں اڑسی۔ حضور دا ایک صحابی ہے جنگ دے وچ شہید ہویا ہے، شہید شہادت دے اندر وہ اللہ رب العالمین دے جناب من تذکرہ پیا کردا ہے، اللہ دی تسبیح اور حمد پیا کردا ہے، اللہ اللہ پیا کردا ہے۔ تو فرمائے حبیب دی بارگاہ دی جس ویلے صحابہ نے سوال کیتا کہ اس حال دے اندر تھوڑے صحابی رسول نو موت ہے، تو رب ذوالجلال دے پیارے حبیب نے فرمایا اگر اس نو اس حال دے اندر موت ہے، فرمایا اسی حال دے اندر قیامت والے کھڑا ہو سی۔ این واسطے دوستان محترم اپنے آپ نو بدلو، اپنے آپ نو ایسا بناؤ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تسا حلال پاسے میں تھانوں دیکھنا چاہنا، حرام تے اوتے نہ دیکھنا چاہنا۔ تو اس واسطے سارے مسلمان حرام والی جگہ پہ جتنا اللہ نو نہ پسند ہے اتھا رب سانو نہ دیکھے، جتنا اللہ سانو دیکھنا چاہتا ہے سجدے دے وچ، قیام دے وچ، رکوع دے وچ، تسبیحات دے وچ، روزے دے اندر، زکات دے اندر، تلاوت قرآن دے اندر۔ فرمایا پھر تانوں دیکھنا چاہ رہا سورت محبوب دی جناب عشق دے اندر۔ تو فرمایا اس حال دے اندر جب تسی موت تھوڑی تیاسی تو پھر قیامت میں اٹھ سے بھی تو محمد دا عاشق بن گئے۔ تو دعا ہے
اللہ تعالیٰ میرے چند جملے قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں نو عزت عمل دی توفیق عطا فرماوے. تو عید الفطر دا طریقہ سمجھ گنو غور نال. تے پچھلے جڑے ہوندے نا امام دے پچھوں خاص طور تے انہاں نوں تے خاص سجاگ رہنا چاہیے ہے. 2 رکعت نماز عید الفطر, 2 رکعت نماز عید الفطر. یہ تھوڑی نیت ہے. نیت اصل یہ ہے کہ ایسا گھروں چل کے آئے عید دی نماز پڑھن واسطے. کیڑی نماز؟ عید الفطر. اصل نیت یہ ہے, لیکن احتیاطاً اسی زبان نبی آدھے ہیں. تو عید الفطر نال چھیا تکبیرہ زیادہ دے, نال چھیا تکبیرہ زیادہ دے, منہ طرف قبلہ شریف دو, بند کی اللہ تعالی دی, پیچھے اس امام دے اللہ اکبر, پیچھے اس امام دے اللہ اکبر. پھر نماز شروع ہو بنی اللہ اکبر آ کے ثنا پڑھنی ہے. ثنا تو بعد خاموش ہو کے پھر 3 تکبیرہ آکھنے اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ کے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ہاتھ بن لینے نے. پھر امام قرات کرے سی, وہ رکعت مکمل کر سی. پھر دوسری رکعت واسطے امام کھڑا ہوئے سی. پھر امام قرات کرے سی. قرات تو بعد پھر جناب بن 3 تکبیرہ آکھنے زیادہ اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ دے اللہ اکبر اللہ اکبر. چوتھی تکبیر دو کے رکوع کرنا ہے. اس نماز کو مکمل کر کے سلام تو بعد 2 خطبے وہ سماعت کر کے خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ سننا واجب ہے. اور وہ جمعے دا خطبہ ہوئے یا عیدین دا خطبہ ہوئے, اس دے وچ خیالہ کیتا کرو کہ حرکت مرکت نہیں کرنی, یعنی ایک دوسرے نے ان یا ادھر ادھر یہ نہیں دیکھنا. این واسطے کہ اے شیطانی عمل ہے, تو این واسطے اس عمل تو سانو روکیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جناب اگر کوئی آدمی جناب میں بولینا پیا ہے تو دوسرے آ کے خاموش ہو جا. فرمایا اے بھی لعب ہے, یعنی کہ اے بھی گناہ ہے, اے بھی گناہ ہے. جیسے تو ماشاءاللہ سارے جڑا عمل کرتے ہیں سارے سامنے ہے. این واسطے انہاں چیزاں تو باز رہ کرو. جناب من خطبے دے دوران نہ تو سنتا پڑھنی جائز ہے, نہ جناب من کوئی دوسرے نال گل کرنا چاہے دے. جس ویلے امام کھڑا ہو وجے خطبے واسطے بس بیٹھ جاؤ, خطبے نو غور دے نال سماعت کرو تاکہ اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر ساری وہ نماز قبول ہو جائے.